بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں گڈ نیوز ٹی وی اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ یوسف مدنی۔ جو نئے آنے والے دوست ہیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں جی۔ جو واقعہ جڑاوالا چک نمبر 97 گاف بے علاقہ تھانہ یہ بنتا ہے جی، جڑاوالا تحصیل کی جو صدر تھانہ ہے اس تھانے کا یہ وقوع ہے۔ عید کے روز یہ واقعہ ہوا ہے، گاؤں میں 2 بندوں کا قتل ہوا ہے۔ واقعہ فائرنگ، اس میں 2 بندے قتل ہوئے ہیں، قاری شاہد فاروق نام سے اور راشد ڈوگر نام سے یہ 2 بندے قتل ہوئے تھے۔ اس حوالے سے کچھ نئی اپڈیٹس ہیں ہمارے پاس، وہ میں آپ سے شیئر کروں گا۔ آپ دوستوں سے یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ کے پاس کوئی بھی اس کیس، اس معاملے کے حوالے سے کوئی بہتر معلومات ہو تو وہ آپ ہمیں کمنٹ کر سکتے ہیں، اور اس سے پہلے آپ ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں۔ دوستو، یہ واقعہ چک نمبر 97 گاف پہ کنگا بھی اس گاؤں کو کہتے ہیں، وہاں یہ پیش آیا۔ یہ جڑاوالا کی تحصیل میں یہ چک آتا ہے، اور وہاں 2 مساجد تقریباً اہل حدیث گروپ کی ہیں اور 2 یا 3 مساجد اہل سنت لوگوں کی ہیں۔ 5 سے 6 مساجد ہیں، ویسے 2 چھوٹی مساجد ہیں، تقریباً 3 سے 4 بڑی مساجد ہیں۔ یہ اس گاؤں میں تقریباً 3 مساجد بڑی ہیں، میرا خیال 2 چھوٹی ہیں۔ اچھا، اس گاؤں میں جو اہل حدیث مسجد تھی، وہ میں نے آپ کو بتایا کہ انہوں نے کوئی، یعنی سپیکر بند ہے حالانکہ، لیکن انہوں نے سپیکر کھول کر کچھ چیزیں ہمارے سامنے آئی ہیں، کچھ ابھی آ رہی ہیں۔ انہوں نے یہ کہا کہ قربانی کا ختم جائز نہیں ہے، جس وجہ سے یہ معاملہ بنا، اور جو درخواست تھانے میں دی گئی ہے وہ بھی میں آپ سے شیئر کروں گا کہ اس کے اوپر کیا لکھا ہے۔ اس میں 6 بندوں کو انہوں نے نامزد کیا ہے پرچے کے لیے۔ پرچہ بھی ہو چکا ہے، لیکن ابھی FIR کی کاپی ہمارے پاس نہیں آئی، جیسے وہ آئے گی وہ بھی آپ سے شیئر کریں گے۔ اور اس کے بعد ناظرین، یہ بھی معلومات ملی ہے کہ ملزمان جو ہیں وہ گرفتار ہو چکے ہیں، لیکن یہ ساری باتیں آپ ویڈیو پوری دیکھیں، آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ پہلی نمبر پر جو اہل حدیث امام مسجد تھے، انہوں نے سپیکر کھول کر اعلان کیا کہ قربانی کے گوشت پر ختم دینا جائز نہیں ہے، یہ اللہ واسطہ، اللہ کے لیے قربانی ہوتی ہے، یہ ان کا موقف ہے جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، جو انہوں نے بات کی ہے۔ ہمیں کسی بھی فرقے سے کوئی لینا دینا اس حوالے سے نہیں ہے۔ دوسری بات انہوں نے کہتے ہیں جی، جو ہمیں وہاں سے معلومات ملی ہے کہ فوت شدہ شخص، یعنی آپ کا کوئی والد کوئی بڑا فوت ہو گیا تو اس کے نام کے اوپر قربانی نہیں ہوتی۔ میں اس موقع پر یہ نہیں کہوں گا کہ ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، یہ ان کے کہنے کی بات ہے۔ تیسری بات کہتے ہیں جی، انہوں نے کی ہے جی کہ ناجائز حرام مال سے قربانی نہیں ہوتی۔ تو یہ تو میرا خیال ہر بندے کو پتہ ہے کہ ناجائز حرام مال سے قربانی نہیں ہوتی۔ چوتھی بات شاید انہوں نے بتاتے ہیں کہ یہ بھی کی ہے کہ بے نمازی کی قربانی نہیں ہوتی۔ اچھا، اس پہ بھی لوگوں کا اختلاف ہے، بہرحال یہ بات انہوں نے کی ہے۔ ایسی باتوں کی وجہ سے جو اہل سنت بتایا جاتا ہے کہ قاری جمیل، یا جمیل ان کا نام تھا، محمد جمیل، انہوں نے کوئی بات اپنا سپیکر کھولا اور کی۔ انہوں نے کہا جی، ایک تو انہوں نے سپیکر کھولنے والی مطلب خلاف ورزی کی ہے، دوسرے نمبر پر جو مطلب یہ باتیں کی ہیں یہ مناسب نہیں ہے شرعی لحاظ سے، کوئی اس طرح کے الفاظ انہوں نے بھی آگے سے جواب دیا۔ اسی طرح یہ جو سنی گروپ تھا، یہ وہاں بات چیت کرنے کے لیے یا ان سے پوچھنے کے لیے گیا، لیکن وہاں فائرنگ کا جو ہے معاملہ بن گیا۔ انہوں نے بھی کی، یہ بھی معلومات ملی ہے کہ ادھر سے بھی فائرنگ ہوئی ہے، جو ڈوگر لڑکا قتل ہوا ہے، راشد ڈوگر، تو پھر انہوں نے بھی کی، لیکن ادھر جو کاشی گروپ ہے ان کے بھی ایک بندے کے فائر لگے ہیں، صابر نامی وہ لڑکا ہے یا کوئی شخص ہے، اس کو فائر بازو میں لگا ہے۔ اور ادھر جو اہل حدیث گروپ ہے ان میں سے قاری شاہد فاروق مانج اور راشد ڈوگر، یہ دونوں جاں بحق ہو گئے موقع پر، ان کو فائر لگے ہیں، جو کہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ جو ملزمان انہوں نے درخواست میں نامزد کیے ہیں، 6 بندے ہیں جی۔ درخواست لکھی ہے جی، یہ جو مقتول راشد ڈوگر ہے اس کا بھائی جو ہے، تقریباً یہ نام کے حوالے سے لگتا ہے کہ مدعی ہے،
اور ان کا ایک چچا اور جو مقتول شاہد فاروق ہے اس کی بیوی اس میں گواہان ہیں۔ پہلے نمبر پر انہوں نے رکھا ہے جی کہ محمد اشرف عرف کاشی، آصف یہ کاشی کا بھائی ہے، شاہد یہ بھی کاشی کا بھائی ہے، یہ بیٹے ہیں عباد علی کے، قوم راجپوت۔ اس طرح چوتھے نمبر پر ہے جی افضال ولد ارشاد خان، قوم راجپوت۔ پانچویں نمبر پر جنید ولد اقبال، قوم جٹ۔ چھٹے نمبر پر ایم جمیل، یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ قاری ہیں، امام مسجد ہیں۔ قاری محمد جمیل ولد شریف، قوم راجپوت، ساکنان چک نمبر 97 گاف میں، یہ اس گاؤں کے رہنے والے ہیں۔ مورخہ 10/7/2022 قریب وقت تقریباً 8:30 عید کی نماز کے بعد یہ وقوع ہوا ہے، جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ یہ گئے ہیں ادھر اور ان سے بات چیت کرنے کے حوالے سے وہاں فائرنگ کا مطلب پہلے انہوں نے فائرنگ کی ہے، پھر انہوں نے کی ہے، انہوں نے فائی کی ہے یا سیدھی نہیں ماری گولی یہ کہہ لیں، لیکن انہوں نے گولیاں جو ماری ہیں وہ اس کے نتیجے میں 2 بندے جاں بحق ہوئے ہیں۔ انہوں نے لکھوایا، میں اتنی ڈیٹیل میں نہیں جاتا، سر میں گولیاں لگی ہیں، کچھ پیٹ میں لگی ہیں، کچھ اس طرح۔ مقتول راشد علی ولد ارشد علی یہ مدعی ہیں۔ سردار علی ولد خوشی محمد، یہ میں بھی ان کے چچا ہیں لکھا ہوا، یہ کہتے ہیں جی ہم عید ملنے آئے ہوئے تھے تو اور یہ واقعہ ہوا، اور یہ گواہ ہیں، اور قاری شاہد مقتول جو ہیں ان کی بیوی گواہ ہے۔ ناظرین، یہ اہل حدیث مسجد کے باہر عید کے روز 8:30 بجے کا واقعہ ہے، تقریباً 2 سے 3 سال قبل کہتے ہیں جی، جو درخواست میں انہوں نے لکھا ہے کہ جب مسجد بنانا ہم نے شروع کی تھی تو اس وقت بھی یہ کوئی تنازع بنا تھا، اس کے نتیجے میں یہ عید کے روز یہ واقعہ رونما ہوا، اور اس تنازع کے اس تنازع کی روح کے حوالے سے یہ فائرنگ ہوئی اور یہ ہمارے بندے قتل ہوئے۔ جی انہوں نے اپلیکیشن دی ہے تھانے میں، اور اس کے اوپر FIR بھی پتہ چلا ہے کہ ہو چکی ہے، اور ملزمان بھی گرفتار ہو چکے ہیں۔ ابھی یہ کنفرمیشن نہیں ہوئی کہ 6 کے 6 سارے ملزمان گرفتار ہو چکے ہیں یا ابھی آدھے، یا مطلب 2 3 4 کتنے، یہ کنفرمیشن ہم آپ کو چند روز بعد کریں گے۔ ناظرین، اس کے علاوہ انہوں نے بتایا کہ جی قاری محمد جمیل صاحب جو ہیں ان کی ایما پر، یعنی انہوں نے اکسایا ہے، باقی لوگوں کے انہوں نے فائر لکھوائیں، اور قاری جمیل کی ایما پر یہ واقعہ فائرنگ ہوا اور اس کے نتیجے میں 2 لوگوں کی جان گئی۔ ناظرین، یہ میں نے ڈیٹیل درخواست کے حوالے سے اور وقوع کے حوالے سے جو نئی اپڈیٹس تھیں ہمارے پاس وہ میں نے رکھی ہیں، اور یہ واقعہ افسوسناک ہے، مذہبی معاملہ ہے، ہم اس کے اوپر بہت زیادہ کھول کے بات نہیں کرنا چاہتے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو ہمارے ادھر مسلمان بھائی ہیں، دونوں ہی مسلمان ہیں، اہل حدیث ہیں یا اہل سنت ہیں، وہاں قتل و غارت والا معاملہ نہیں ہونا چاہیے تھا، اگر ہو چکا ہے تو اس سے آگے کچھ نہ ہو۔ اور یہ بھی ہمیں معلوم ہوا ہے کہ وہاں 4 5 6 گاڑیاں پولیس کی ہمہ وقت متعلقہ تھانے کی موجود ہوتی ہیں تاکہ کوئی مزید معاملہ آگے نہ بڑھے، لیکن اب پتہ چلا ہے کہ ملزمان جو ہیں وہ کچھ گرفتار ہو چکے ہیں، یا میں بھی سارے کے سارے گرفتار ہو چکے ہیں، اور پولیس کی یہ کوشش ہے کہ مطلب یہ سارا معاملہ جو ہے ادھر ہی رک جائے، اور علامہ ظہیر صاحب اہل حدیث تنظیم کے ایک بڑے سرکردہ شخصیت ہیں، انہوں نے بھی اپیل کی ہے کہ اس واقعے کے حوالے سے پولیس کارروائی کرے اور ملزمان کو کٹہرے میں کھڑا کرے، اور انصاف ہونا چاہیے۔ تو بہرحال یہ واقعہ افسوسناک ہے، ہم اس کی، لیکن یہ واقعہ جو ہے وہ ایسے واقعات ہونے نہیں چاہیے۔